السلام علیکم ناظرین کرام، آغا سجاد حاضر خدمت ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آج ہم آپ کو نماز کی کرامت کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ نماز سے غفلت کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین مزید پختہ اور کامل ہو جائے گا۔ دوستو، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اس کا زیادہ تر رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں رینگنے والے خطرناک سانپ، بچھو وغیرہ بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کا ایک نوجوان جکارتا کی جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس آیا اور اپنی الجھن امام صاحب کو بتانے لگا کہ وہ عین جنگل کے درمیان اپنی جانماز بچھائے نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ ابھی قیام کی حالت میں تھا کہ اچانک ایک اژدہا نما سانپ برآمد ہوا اور میرے اطراف چکر لگانے لگا۔ پھر وہ سجدہ کرنے والی جگہ پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے مجھے حالت قیام کو طول دینا پڑا، اور وہ اس لیے نہیں کہ اس دیو ہیکل سانپ کو دیکھ کر میں دہل گیا تھا یا میری ہمت اور طاقت جواب دے گئی تھی، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو رب کائنات نے دو قسم کی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، ایک جسمانی طاقت، دوسری روحانی طاقت۔ لہٰذا جہاں جسمانی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے وہاں سے ہماری روحانی طاقت ابھرنے لگتی ہے۔ بس مجھے یہ احساس ہوتے ہی میں نے بے خوف ہو کر اپنی نماز کو جاری رکھا، جبکہ اس سانپ کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ چونکہ میں بلند آواز میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ سانپ میری تلاوت سن کر جھوم رہا ہے۔ لہٰذا میرا یقین مزید پختہ ہو چکا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جب میں رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ پیچھے ہٹا اور میں یہ سمجھا اب یہ مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اپنی نماز توڑ دی اور اس سانپ کو مار ڈالا۔ وہ شخص امام مسجد کو بتانے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مجھ پر ملامت کر رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ پر تیرا توکل اور یقین صرف اتنا ہی تھا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کے سارے آداب صرف ایک سانپ کے ڈر سے بھلا دیے۔ وہ شخص امام صاحب سے پوچھنے لگا کہ بتائیں کیا میرا یہ عمل گناہ میں شمار کیا جائے گا؟ امام صاحب اس نوجوان کی اپنے دین سے محبت دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک بھی کرنے لگے۔ تب امام صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بتایا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایک جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بے شمار ارشادات اسی جان کی حرمت کے متعلق ہیں، تو آپ نے اپنی نماز توڑ کر اپنی جان بچائی ہے، اور جان بچانا ایک احسن عمل ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آج کے اس واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب تک آپ نماز میں رہے تب تک اس سانپ نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو بھی اس سے قریب ہونا ہوگا جو آپ کی شہرک سے بھی نزدیک تر ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا اپنے رب کو اپنی ذات کے اندر، اور یہ دو ہی صورتوں سے ممکن ہے۔ پہلی یہ کہ ہم سب کو اپنے سجدوں میں یکسوئی پیدا کرنی ہوگی، اور دوسری یہ کہ میں پوری دنیا کے سامنے خود کو دیندار ثابت کر سکوں۔ تب ہم اپنے رب کا نظارہ بھی کر پائیں گے اور اسے، اس کی قدرت کو خود میں محسوس بھی کر سکیں گے۔ یوں جا کر ہمیں مومن کہلانے کا حقدار سمجھا جائے گا۔ فقط یہی اس تک پہنچنے کا
قریب ترین راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر منزل پر پہنچنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک انعام سے نوازے گا جس کی حسرت تا حیات ہر مسلمان مرد اور خواتین کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ اور کیوں نہ رہے، کون ایسا بد نصیب ہوگا ہم میں جو نماز کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے سارے احکامات پورے کرے اور اس کو جنت کی کنجی نہ ملے۔ بے شک ہم سب مسلمان ایک دوسرے سے مختلف صحیح لیکن اندر سے ایک ہیں، یعنی ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ لہٰذا ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے قرآن کا سہارا لیجیے۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل اس میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اب اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔